بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ آج ہمارے ساتھ تین معزز مہمان موجود ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب، جعفر کاظمی صاحب اور سید ثاقب حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بلا تاخیر، بغیر وقت ضائع کیے انشاءاللہ میں جعفر کاظمی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو سٹارٹ کریں تاکہ کم سے کم وقت میں ہم آپ کی طرف جائیں اور آپ کے سوالات کو لے سکیں۔ جی سید جعفر عباس کاظمی صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے سابقہ نشست بھی اسی عنوان پر کی تھی کہ استعانت، توسل اور استغاثہ، اور اس سے قبل بھی ہم اس پر آپ دونوں بھائیوں کے چینل پر گفتگو کر چکے ہیں ڈیٹیل۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ مومنین تک ہماری باتیں پہنچ جائیں، ان کی باتیں ہم تک پہنچ جائیں اور افہام و تفہیم کی ایک مجلس قائم ہو جائے، ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں اور کم از کم ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کائنڈلی اگر آپ میرے سکین شو کر دیں۔ دیکھیے، جہاں تک مکتب اہل بیت کا تعلق رہا تو مکتب اہل بیت میں یہ عنوان کہ جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ ہم حق سبحانہ و تعالی سے جب اپنی حاجات طلب کرتے ہیں تو ہم اپنی درخواست ان کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمیں تو ادب بھی نہیں خدا کی بارگاہ میں جانے کا، آپ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری یہ حاجت پوری کروا دیجیے۔ اسی کو یا علی مدد کہا جاتا ہے کہ یا علی، اے علی آپ میرے مددگار ہیں، اے علی آپ میری مدد کیجئے۔ کس عنوان میں؟ وسیلے کے عنوان میں مدد کیجئے، شفاعت کے عنوان میں مدد کیجئے، سفارش کے عنوان میں میری مدد کیجئے۔ ہم اسی عنوان کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جی عنوان جو ہم توسل اور استغاثہ اور استعانت کا رکھتے ہیں، اس میں مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کے علماء کے درمیان کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا ان کے علماء کے درمیان اس میں کس قسم کی مباحثات ہیں؟ ہم آپ کو ایک حوالہ دکھاتے ہیں، یہ کتاب ہے اصل و اصول شیعہ آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطا صاحب کی۔ یہ شروع میں توحید کے عنوان پر مباحثات کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں توحید کے عنوان میں کہ اگر رزق، خلق یا موت و حیات کو کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے تو وہ اسے کافر اور مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ یعنی بالاستقلال کوئی خدا کی طرح ہی یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ بندہ تو پکا مشرک ہے، اس نے دوسرا خدا بنا لیا۔ اسی طرح اطاعت اور عبادت میں اخلاص ضروری ہے، یعنی اگر کوئی معبود مطلق کے ساتھ کسی اور شے کی عبادت بجا لائے، اس کے سوا کسی اور کی پرستش کرے اور نیز اسے یعنی اس پرستش کو ہی تقرب کا وسیلہ بنائے تو وہ بھی امامیہ مذہب کے حکم سے کافر متصور ہوگا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم شرک الافعال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم شرک العبادہ نہیں کرتے، لیکن ان کا مقدمہ سمجھے بغیر لوگ ان پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہیں آپ تو کرتے، وہ انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو کرتے ہیں۔ آگے چلیے گا کائنڈلی، وہ فرماتے ہیں البتہ ان ذوات مقدسہ سے، یعنی نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ ان ذوات مقدسہ سے طلب برکت اور انہیں اپنے اور اپنے معبود کے درمیان وسیلہ قرار دینا، اس پر ہمارے تمام علماء متفق اور متحد ہیں۔ یعنی مکتب اہل بیت میں اس عنوان کے اندر کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے خداوند کریم سے ہم اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں، خداوند کریم ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاں اجماعی مسئلہ ہے، اس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا انجیر مرزا صاحب جیسے چند لوگ، اس فکر کے مالک چند لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں اپنی روایتیں دکھائیں گے، کن روایتوں میں یہ حکم ہوگا کہ اہل بیت اطہار کو اپنے شفیع قرار دے، تو وہ روایتیں تو پھر قرآن کے خلاف بن جائیں گی۔ سر، جس موضوع پر اجماع ہو جاتا ہے نا، وہ موضوع قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، جو قرآن کے خلاف ہو اس پر اجماع نہیں ہوتا۔ تو ہم مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں اجماع پایا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں، سفارشی قرار دیتے ہیں، ہم ان کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس پر قرآن میں دلائل موجود ہیں، احادیث میں دلائل موجود ہیں، اور اجماع ہے اس پر امت مسلمہ کا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو صحابہ ان کے پاس آتے تھے، ان کو اپنا شفیع قرار دیتے تھے، ان سے اپنی سفارشیں کرواتے تھے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی طلب کے لیے وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمیں یہ چیز دلوائیے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو ظاہر نبی خاتم اس کی اجازت نہ دیتے، اور یوم محشر میں یہ سب لوگ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت طلب کرنے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے شفاعت کا جو عقیدہ ہے، سفارش کا اور وسیلے کا، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بحث یہ ہو سکتی ہے کہ وہ طبقہ ہم سے یہ پوچھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر معاشر تک یہ درمیان کی پیریڈ میں خدا نے حق شفاعت ان سے لے لیا ہے، تو یہ جائز اور ناجائز کی بحث تو ہو جائے گی، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر بروز محشر بھی شرک ہو جائے گا، اگر یہ شرک ہوتا تو نبی خاتم کی حیات مبارک میں بھی شرک ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں صرف آپ کو دیتا ہوں، آگے چلیے گا کائنڈلی۔ اہل سنت میں معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 دکھا رہے ہیں حافظ عبدالستار حماد صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس میں حدیث نمبر وہ لکھتے ہیں 1475۔ اس میں محشر میں سب لوگ کیا کریں گے؟ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ وہاں استغاثہ کر رہے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغاثہ کا لفظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں او شرک 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 شرک، وہ سمجھتے ہیں استغاثہ، حالانکہ یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے ان سے استغاثہ کیا تھا۔ تو لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ نبی یعنی آدم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور نبی خاتم سے استغاثہ کر رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، جیسے ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھا جائے گا آپ کیا استغاثہ کرتے ہیں، آپ کیا فریاد کرتے ہیں؟ وہ جیسے اس روایت میں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی شفاعت فرمائے گے، یعنی وہ جو استغاثہ کر رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، ان کا مطمع نظر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے۔ یہی آج ہم جب استغاثہ کرتے ہیں تو ہماری بھی یہی مراد ہوتی ہے۔ اب ہم نے چونکہ لاسٹ اپنی ویڈیو میں اور ہمارے جو چینل پر پڑھی، ہم نے ایک مستقل الگ کلپ بھی بنایا ہے، میسم بین اللہ پاک نے صحت برکت والی زندگی دے، کہ اس میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات منقول ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان کے خاکہ پیش کیا ہے ان کے اندر، وہ سب لوگ وہاں مراجعت کر سکتے ہیں، ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس حدیث متواترہ موجود ہیں اور ہمارا اجماع ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں کچھ اشکالات آتے ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں بٹھا دیے گئے ہیں، ہم صرف آج ان اشکالات کو ایڈریس کریں گے کہ ان اشکالات کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں سے پہلا اشکال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ غائب میں اگر کوئی موجود ہے، غائب میں، تو اس کو آپ کے حال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے حال کی خبر ہو گئی تو آپ مشرک بن گئے، کیوں؟ آپ نے پھر اسے اللہ کی طرح حاضر و ناظر مان لیا، آپ نے اسے اللہ کی طرح عالم الغیب مان لیا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا مقدمہ سمجھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو غائب میں موجود ہے، اگر اس کو ہمارے حال پر کچھ خبر ہوتی ہے تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو مطلع کرتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں مطلع کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں شرک و شائبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ بذات خود سے مطلع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات تو ختم ہو گئی کہ وہ اللہ کی طرح ہم انہیں حاضر و ناظر عالم الغیب مانتے ہیں۔ اب ہم ان کو ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ ہے ہمارے سامنے سنن ترمذی، تحقیق کی ہے ناصر الدین البانی صاحب نے، ترجمہ بدیع الزمان، یہ برادر ہیں وحید الزمان صاحب کے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1174۔ حدیث یہ ہے کہ معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جب اپنے خامند کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس مرد کی جنت میں جو حور بیوی ہوگی وہ یہ کہتی ہے کیا اس عورت کو کہ نہ تکلیف دے تو اس کو، تجھ پر اللہ کی مار ہو، اس لیے کہ وہ تو تیرے نزدیک غریب مسافر ہے، تھوڑے دن میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ امام البانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ حور کو معلوم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ حور ہے جس سے ابھی ہمارا تعلق قائم نہیں ہوا ہے، لیکن اس حور کو یہ معلوم ہے کہ یہ فلاں بندہ جب جنت میں آئے گا تو یہ میرا شوہر بنے گا۔ تو کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے عالم الغیب مان لیا اسے، آپ نے اسے جناب اللہ کی طرح حاضر ناظر مان لیا؟ نہیں، اللہ اسے بتاتا ہے۔ نمبر 2 اسے کیا معلوم ہے؟ حور کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو میرا شوہر بننا ہے جنت میں آ کے، اس کی بیوی نے اسے اذیت دی ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں کلام کرتی ہے،
اب کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ زندہ سے جب دعا کرواتے ہیں تو وہ تو جب دعا کرتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں، آپ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے آج دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو وہ جب آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اسے سنتے ہیں؟ آپ تو اسے سنتے ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا پتا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کلام کو سنتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کلام کی نفی نہیں ہوتا کہ وہ کلام نہیں کر رہا۔ جیسے اس میں کیا ہے کہ حور اپنے شوہر کے حق میں کلام کرتی ہے، لیکن یہ شوہر زمین پر اس کے کلام کو نہیں سنتا، تو اس کا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حور کلام نہیں کرتی، وہ تو اس کے حق میں کلام کرتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حور احسن. غیب میں ہے، اسے یہ سب باتیں معلوم ہے۔ آگے چلتے ہیں تاکہ باتیں ریپیٹ نہ ہو۔ یہ جامع ترمذی ہے، آگے یہ صرف تحقیق بدلی ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق میں وہی حدیث ہم دکھا رہے ہیں، نیچے حکم ان کو دکھا دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، اور خود حافظ زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اب سننے والا ایک سوال کرتا ہے کہ یار آپ کا عقیدہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ غیب میں کوئی شخص ہو جیسے امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب ان کو تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے نا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، ہم انہیں زندہ حیات مانتے ہیں۔ اب وہ ہیں، آپ کیسے ہو سکتا ہے یار وہ غائب میں ہیں، ان کو پتہ بھی چل جائے آپ کی مشکل کیا ہے، پھر وہ آپ کی مدد بھی کر دیں؟ یہ ہمیں کوئی آپ کے عقیدے سمجھ نہیں آتے، یہ کیسا عقیدہ آپ رکھتے ہیں؟ یہ کتاب ہے جناب رسالہ ہے کرامت کیا ہے، اور لکھنے والے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ جس طبقے کی طرف سے یہ اشکالات کی جاتے ہیں ہم انہی طبقے کے علماء کی کتب دکھا رہے ہیں۔ نیچے کی جگہ کانڈلی یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا، ان پر ساریہ کو امیر بنایا۔ جنگ کے دوران یوں لگا کہ حضرت عمر خطبہ دیتے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، تو لشکر کا ایک پیامبر آیا، کہنے لگا کہ امیر المومنین، دشمن ہم پر غالب آیا ہی چاہتا تھا کہ ایک شخص کی چیخ سنائی دی، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، ہم ہو گئے، پھر اللہ نے دشمن کو شکست دے دی۔ ہم حضرت عمر کے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ تو آپ پکار رہے تھے۔ یہ فرماتے ہیں دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت ہے، اور یہ زیادات فضائل عبداللہ ابن احمد میں بھی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں سندہ حسن، حافظ ابن حجر نے فرمایا اس کی سند حسن ہے، اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کی سند جید حسن ہے۔ اب اس کی مزید تشریح ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے چلیے گا کر لی۔ یہ ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ناصر الدین البانی صاحب کی اردو میں جو چھپی ہے، جلد نمبر اس کی 6 ہے جناب، حدیث نمبر 4087۔ وہ فرماتے ہیں کہ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک فوجی دستہ بھیجا، ان پر ایک آدمی کو مقرر کیا جسے ساریہ کہا جاتا تھا۔ وہ یوں کہ حضرت عمر نے جمعے کے دن خطبے کے دوران کہا، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤ۔ پھر انہیں پتہ لگا کہ ساریہ جمعے والے دن اسی گھڑی پہاڑ تک پہنچ چکے تھے، اور ان دونوں کے درمیان 1 ماہ کا یعنی 1 مہینے کا فاصلہ تھا۔ یہ صحیح سند کی روایت لکھتے ہیں امام البانی۔ آگے چلیے جی، امام البانی صاحب کا کلام کیا ہے اس روایت پر؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر کی مذکورہ آواز اللہ تعالی کی طرف سے الہام تھی، اور یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر ایسی شخصیت تھے جن کو الہام ہوتا تھا۔ اگلے صفحے پر چلے جائیے کانڈلی۔ وہ فرماتے ہیں یہ قصہ بالکل صحیح اور ثابت ہے، یہ امام البانی فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر کی کرامت پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو قید ہونے یا ہلاکت اور غفلت میں قتل ہونے سے بچایا۔ اب ہم یہ گزارش کرتے ہیں، واقعہ کیا ہے کہ حضرت عمر مدینہ میں 1 مہینہ فاصلہ جو تھا اس زمانے میں، وہاں انہوں نے حضرت ساریہ کو بھیجا۔ اس واقعے میں کیا چیزیں ثابت ہوئی؟ نمبر 1 کہ ساریہ پر مصیبت آئی ہے، حضرت عمر کو 1 مہینے کے فاصلے سے مدینہ میں یہ علم ہو گیا۔ کیسے علم ہوا؟ امام البانی فرماتے ہیں اعلام کے ذریعے علم ہو گیا۔ تو غائب کی خبر ملی نا ان کو، اللہ نے اطلاع دی نا کہ غائب میں کیا ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر نے ندا دی، کس میں؟ غیب میں ندا دی، یا ساریۃ الجبل۔ یہ کہتے ہیں آپ غیب میں کسی کو ندا دے دیتے ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں، یہ شرک فی دعا ہو جاتا ہے، یہ شرک فی العبادہ ہو جاتا ہے۔ سر غائب میں حضرت عمر یہ جو ندا دے رہے ہیں تو یہ شرک ہو گیا تھا کیا؟ کیا یہ دعا اس معنی میں بن گئی تھی جو عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، انہوں نے غائب میں ندا دی ہے، اس کا مطلب ہے غائب میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہوتا، یہ وہ دعا نہیں ہے جو جس کو آپ شرک پہ دعا کہہ دیں۔ نمبر 3، اس ندا کو جو حضرت عمر دے رہے ہیں 1 مہینے کی مسافت سے مدینہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس مسافت کو ختم کرتے ہوئے اس ندا کو 1 مہینے کی مسافت سے حضرت ساریہ تک پہنچا دیا۔ تو آج جب ہم کہتے ہیں ہماری بات نبی خاتم تک اللہ پہنچاتا ہے، امام آخر الزمان علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ کیسا نظریہ ہے؟ تو سر وہ تو حضرت عمر نے بھی جب ندا دی تھی تو ان کی ندا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دی تھی، تو آپ بتائیے نا آپ کا کیسا نظریہ ہے؟
نمبر 4 کہ اس میں امام البانی نے جملہ کیا لکھا، دیکھیے یہی جملہ، یہ قصہ بالکل صحیح اور ثابت ہے اور حضرت عمر کی کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے، حضرت عمر نے مسلمانوں کے لشکر کو قید ہونے یا ہلاکت اور غفلت میں قتل ہونے سے بچایا، کس نے؟ حضرت عمر نے۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام البانی۔ سر امام آخر الزمان کے بارے میں کہا جائے اگر یہ جملے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، وہ تو اللہ بچاتا ہے مصیبت سے، ام یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء، اور دیگر آپ آیات پڑھتے ہیں، تو سر امام البانی تو لکھنے حضرت عمر نے بچایا۔ ظاہر سی بات ہے امام البانی مسلمان ہے، وہ اس پوائنٹ آف ویو میں نہیں لکھ رہا کہ اللہ کے مقابلے میں حضرت عمر نے بچایا، بلکہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے بچایا، یعنی یہ وسیلہ بنے بچانے کا، اصل میں تو خدا کی ذات ہے جس نے یہ سارا انتظام کیا، الہام کیا اور ان کی آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری بات امام آخر الزمان تک کیسے پہنچتی ہے اور امام آخر الزمان ہماری مدد غیب سے کیسے کر سکتے ہیں، تو اس روایت کو آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ غائب میں آپ کی باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، غائب میں رہ کے آپ کو حالات کی خبر بھی ہو جاتی ہے اور غائب میں آپ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو اشکال۔ تیسرا اشکال عام عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی، جو بندہ فوت ہو جائے نا، یہ تو حور بھی زندہ ہے، تو حضرت عمر کی سوانح حیات میں حضرت ساریہ بھی زندہ تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوت ہو جاتا ہے نا، ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے اور ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے اپنے مولویوں سے کہ وہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ قبر میں آپ کا کلام نہیں سن سکتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ جب کلام کرتے ہیں اسے، وہ جب سن ہی نہیں سکتا تو آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا آپ مشرک ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں اس عقیدے کا شرک سے تعلق کوئی نہیں ہے، بالفرض آپ کی بات ثابت ہو جائے کہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سن سکتے، تو یہ کام آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بے فائدہ کام ہے، یہ کام قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن شرک سے اس کا تعلق تب بنے گا جب ہم یہ کہہ دیں کہ وہ خدا کی طرح سنتے ہیں یا ہم خدا کے متبادل ان کو خدا تسلیم کر لیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خدا ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے، جب خدا ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے تو اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، لہذا آپ ہمارا مقدمہ سمجھے۔ دوسری بات، کیا آپ نے جو سمجھا ایک عام آدمی نے کہ نہیں وہ تو قطعاً سن ہی نہیں سکتے جو قبروں میں چلے جائیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ تو بالکل قرآن سے اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے اجماع سے ہی ثابت ہے، ہم کہتے ہیں کہ آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کا نظریہ خود آپ کے علماء تسلیم کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث آپ کے نظریے کو ماننے کے لیے آمادہ ہے؟ یہ ہے تفسیر ابن کثیر، جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے جناب، ابن کثیر صاحب کی یہ تفسیر ہے، حافظ زبیر صاحب کی تحکیم و تخریج ہے، سورہ اعراف ہے جناب، آیت نمبر 177 اور 178 ہے۔ الغرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے، اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ آگے چلیے کر لی۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ نیچے کی جگہ لی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی طرف سے قوم کو تحدید ہو رہی ہے اس وقت جب کہ ان کی مخالفت اور تمرد اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، تو وہ ان مردوں کو خطاب کر رہے ہیں گویا کہ وہ سن رہے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار بدر پر غالب آ گئے تو 3 دن وہاں قیام کیا تھا، پھر آخر شب میں وہاں سے چل پڑے اور قلیب گائی پر ٹھہر گئے۔ یہ مدفن تھا کفار قریش کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدفن کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے ابو جہل ابن ہشام، اے اتبا، اے شیبہ، اے فلان، کیا رب کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے اپنے رب کے وعدے جی کو ہمیشہ پورا پایا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی قسم، تم ان سے، آگے چلے گا کنڈی، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، البتہ ہائے ہائے سن کر وہ جی جواب نہیں دے سکتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ نیچے کیجیے گا کانڈی حاشیے میں، وہ فرماتے ہیں حافظ زبیر علی صاحب نے تحقیم کی کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب المغازی کے اندر، اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ اہل سنت میں حدیث آگے۔ وہ فرماتے ہیں ابن کثیر کہ حضرت صالح نے بھی مردوں سے کلام کیا جو وفات پا گئے تھے، اور نبی خاتم نے بھی مردوں سے کلام کیا اور یہ کفار سے کلام کیا، اور یہ نہیں کہا یہ سنتے نہیں، فرمایا یہ تو سن لیتے۔ تو سر یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ سن لیتے، آپ کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ آگے کیجیے گا کانڈی، اسی تفسیر میں سورہ روم کی تفسیر ہے جناب، آیت نمبر 52 ہے اور 53 ہے۔ بے شک
تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. اب عام لوگوں کے ذہن میں یہ آیت بھی بیٹھی ہوئی ہے نا کہ یہ جی جی کیسے کہتے یہ ہیں مردے سوال سن لیتے آ ہیں, گیا قرآن تو بالکل. کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں بے شک ہم، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے جبکہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں, اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے, تو صرف انہی لوگوں کو سناتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ اطاعت گزار. اب اس کی تفسیر پر ہم وہ بحث نہیں کرتے کہ اس میں خداوند کریم نے جو کلمے استعمال کی کہ وہ سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. اب ہم ابن کثیر کی تفسیر پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, وہ جب ہم، چاہے مردوں کو زندوں کی آواز بھی سنا سکتا ہے. جی یہ جو نہ سنانے کی بات ہے اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت اس کی طرف سے ہے, تو صرف انہیں سنا سکتا ہے جو با ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہوں اور اس کے فرما بردار ہوں. یہ لوگ حق کو سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. آگے وہ وہی بدر والا واقعہ لکھتے ہیں جو پیچھے انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ آراف میں لکھا تھا. بدر والا واقعہ لکھ کر نیچے کیا لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بالکل صحیح ہے, یہ جو بدر والی روایت ہے, کیونکہ اس کی بہت سے شواہد ہیں. ابن عبد البر نے ابن عباس سے مرفوعاً ایک روایت صحت کر کے وارد کی ہے کہ صحیح روایت ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے یہ دنیا میں پہچانتا تھا اور سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جواب دے. وہ کہتے ہیں چھوڑے ہاں ان بندوں کیا کو, بات. وہ تو عام بندہ بھی سن لیتا ہے کلام میں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب یہ ہے کہ آپ مردہ سن ہی نہیں سکتا, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, وہ سن سکتا ہے. آگے دیکھیے کتاب جناب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ چاہے تمام مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی قبر کے قریب کی کوئی آواز سنا دیتا ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ یہ روایت ہے. غزوہ بدر میں کیا بات. قتل ہونے والے کفار کے بارے میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اب وہ میری باتیں سن رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے, اور فرماتے ہیں اللہ جب چاہے مردوں کو سنا دے چاہے وہ کافر ہی ہوں. لہٰذا سر وہ جو قرآن میں آپ آیت پڑھتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس مقدمے کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ اللہ آپ کسی کو سنا نہیں سکتا. یہ اللہ نے کلیہ دے دیا کہ کبھی بھی حتماً تمہاری بات وفات شدہ آدمی تک نہیں پہنچے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ تو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور آپ کے علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ اب نہیں سنا سکتا یا نہیں سنائے گا. وہ جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ کیا تو بندے ہوئے, اب اللہ کی تو قدرت ہی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کس نے کہا ہے قدرت ختم ہے. اب ہم یہ صرف بات کرتے, یہ تو ہم نے بتا دیا کہ مردوں کا آپ خطاب بھی. اچھا ان روایتوں سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جی مردوں کو کیا کیا, خطاب کیا, یعنی انہیں پکارا اور جی ان سے کلام کیا. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کو پکارا اور انہیں کلام کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اسے آپ پکارتے ہیں تو آپ مشرک بن جاتے ہیں, آپ اس سے کلام کرتے ہیں تو آپ مشرک بن جاتے ہیں. تو سر قرآن و حدیث آپ نے نہیں پڑھا ہے, اس کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ اب سوال یہ ہے, ہم آگے چلتے ہیں کہ نبی خاتم, یہ تو کفار کے اوپر باتیں تھی, نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہمارا ان سے رابطہ ہے یا رابطہ ختم ہو گیا ہے, ان تک کوئی بات پہنچتی ہے ہماری یا ہماری ان تک کوئی بات نہیں پہنچتی ہے. یہ دیکھیے ذرا معجم الاحادیث المعتبرہ ہے, جز اس سادس ہے اس کا, آیت اللہ آصف موسنی صاحب نے یہ کتاب تالیف کی ہے, صحیح سند کے ساتھ انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. وہ ایک روایت لکھتے ہیں, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اور اس کا وصی ہوتا ہے جب اس کو دور سے سلام کیا جائے تو یہ سلام اس تک پہنچایا جاتا ہے, اور اگر کوئی ان کے آثار کے یعنی ان کے قبور کے قریب جا کر سلام کرتا ہے تو وہ یہ سلام خود براہ راست سن لیتے ہیں. یہ تشیع کی یہ معتبر الکافی کی روایت ہے. یہ الکافی کی حدیث ہے جی. نیچے حاشیے کیجئے گا جی, ماشاء اللہ. حاشیہ نمبر 2 اس روایت کا. یہ روایت الکافی میں موجود ہے, یہ روایت تہذیب الاحکام میں موجود ہے, یہ روایت من لا یحضر الفقیہ میں موجود ہے. یعنی ہمارے کتب اربع میں جو 3 کتابیں ان تینوں میں یہ روایت الگ الگ سندوں کے ساتھ معتبر اسناد کے ساتھ موجود ہے. جامع حدیث الشیعہ نے بھی نقل کی ہے, یہ روایت کامل الزیارات میں بھی موجود ہے, یہ روایت بصائر الدرجات میں بھی موجود ہے, اور سب کی سندیں صحیح ہیں. آگے چلیے جی, یہ کتاب ہے روضۃ المتقین فی شرح ہے یہ من لا یحضر الفقیہ,
शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब की ये शरह है, जुज इसका तासे है, तकी मजलिसी, अल्लामा बाकर मजलिसी के वालिद ने इसकी शरह की है। हदीस नंबर है 3202। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम हमारे पास ना आ सको, हमारे कबूर पर ना आ सको, तुम दूर रहते हो, तो तुम दूर से ही हमें सलाम किया करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा सलाम हम तक पहुंच जाता है। तकी मजलिसी ऐसा फरमाते हैं कि ये रिवायत जो मल्ला यादरुल फकीह में शेख सदूक ने नकल की है, ये सही रिवायत है। नंबर दो, यही रिवायत वो फरमाते हैं शेख कुलैनी ने अपनी किताब में नकल की है अल काफी के अंदर, और शेख तूसी ने अपनी किताब तहजीबुल अहकाम में नकल की है। ये नीचे हाशिया कीजिएगा, अल काफी में भी ये रिवायत मौजूद है, तहजीबुल अहकाम में भी ये रिवायत मौजूद है, और ये मल्ला यादरुल फकीह में भी रिवायत मौजूद है, और ये सही सनद की रिवायत है। ये नीचे हाशिए में इन्होंने हवाला दे दिया आगे। सवाल ये है मिसम भाई कि क्या इस किस्म की रिवायत, देखिए हम अहले सुन्नत बरादरान से जब गुफ्तगू करते हैं तो हम उनको साथ लेके चलते हैं ना, हम ये कहते हैं कि इस किस्म की कोई रिवायत क्या जी अहले सुन्नत में भी पाई जाती है? ये शाह साहब नीचे कीजिएगा थोड़ा, ये इसका हाशिया भी इन्हें दिखा दें। ये देखें, ये रिवायत अल काफी में भी मौजूद है, तहजीबुल अहकाम में भी मौजूद है, और मल्ला यादुल फकीह में मौजूद है। क्या अहले सुन्नत में भी ऐसी कोई रिवायत है कि नबी खातम की कब्र मुबारक के पास आप सलाम करें तो वो सुन लें, जब दूर से आप सलाम करें तो उन तक पहुंचाया जाए? आगे कीजिएगा काइंडली। ये है जनाब फतुल बारी सही। बिशर सही अल बुखारी, इब्ने हजर अस्कलानी, और जाहिर इब्ने हजर अस्कलानी वो नाम है कि जिसको उसूल हदीस सिखाने की जरूरत नहीं है। वो फरमाते हैं अबू शेख ने अपनी किताब सवाब में बेसनद जय्यद ये नकल किया है, जय्यद सनद के साथ, कि जब तुम मेरी सही। कब्र पर दरूद पढ़ते हो तो मैं खुद सुन लेता हूं, और जब कोई दूर से दरूद पढ़ता है तो वो मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। वो फरमाते हैं इसकी क्या बात। सनद जय्यद है अहले सुन्नत में। ये वो शिया की रिवायत है, वो शियों के यहाँ सही सनद से थी। आगे चलिए जनाब, ये किताब है अल कौल बदी, ये किताब है सखावी साहब की, हाफिज सखावी की। जाहिर है इनके नाम को यानी कि लोग वाकिफ हैं कि ये कितना बड़ा नाम है। वो अपनी किताब में इसी रिवायत को लिखते हैं, इसी हदीस को, अहले सुन्नत की हदीस को लिखते हैं कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी कब्र पर आकर दरूद पढ़ता है मैं खुद सुन लेता हूं, जो दूर से पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। कुल तो वह सनद हूँ जय्यदुन, और मैं कहता हूं इसकी सनद जय्यद है। तो लिहाजा ये अहले सुन्नत में अहले भी इल्म रिवायत वाकिफ मौजूद है। है, लेकिन यूट्यूब के नाम नहाद खुद साख्ता जो मुबल्लिग बने हैं वो वाकिफ नहीं होते। वाकफ नहीं है, और मुझे मसला ये समझ है नहीं आती ये जी। ताज्जुब क्यों करते हैं कि नबी खातम कोई कलाम सुन सकते हैं। आगे चलिए मैं आपको एक हदीस दिखाता हूँ। यह है सिलसिलतुल जी अहादीस सहीहा, इमाम अलबानी से तो ये लोग वाकिफ हैं। ये जिल्द इसकी पंजम है, नासरुद्दीन अलबानी साहब है, उर्दू में इन्होंने ये जो छापी है 3639 नंबर इसमें हदीस है। वो पूरी हदीस लिखते हैं हजरत ईसा इब्न मरियम के बारे में नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आखिरी जुमले क्या है, नबी खातम फरमाते हैं कि अगर वो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पर खड़े हुए जब उनको ज़हूर होगा और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो नबी खातम तो फरमा रहे हैं क्या कि मैं सुन बात। भी लेता वाह। हूँ, मैं जवाब भी दे देता हूँ। वाह क्या सही है। मसला है आपको? सही हदीस है, इमाम अलबानी फरमाते हैं सही क्या हदीस है। बात। तो क्या ताज्जुब इसमें, क्या है तो ताज्जुब करने की साबित कोई हुआ जरूरत नहीं। जाफर भाई के, साबित हुआ कि वहाबी जो लोग हैं जो तवस्सुल और या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद को शिरक कहते हैं, उनका तल्लक ना कुरान से है ना हदीस से है, उनका तल्लक अपने बाबों की अंधी तकलीद है। बेशक ऐसी है, उनके और बाबू ने जो ताज्जुब से। टांके लगाए हैं ना, उनका उनके बाबू ने जो 3 टांके लगाए हैं ना, यानी कि जी। गैब और हाज़िर, ज़िंदगी और मौत, जंगल और शहर, ये तीनों टांके जो इन लोगों ने हम्म। लगाए हैं कि यहाँ पे तवस्सुल करना या दुआ करना, ये जो है मिसल यहाँ पे शिरक नहीं है, यहाँ पे शिरक है, तो ये इनके टांके खुद से हैं, इनका तल्लक कुरान से नहीं है, हदीस से नहीं है। ये क़यामत तक ये किसी एक हदीस में इस तरह के अल्फाज नहीं दिखा सकते कि ज़िंदा हो तो ऐसा है, तो मुर्दा हो तो ऐसा है, जंगल में हो तो ऐसा है, तो शहर में तो हो तो ऐसा है, और ऐसे ही गायब हो तो बिल्कुल ऐसा है, सही, हाज़िर हो तो ऐसा है। ये इनके खुद साख्ता असूल है। ये इन बिल्कुल ऐसे ही अवाम है। को समझ लेना चाहिए। तो ऊपर हमने जैसे शाह साहब ने पढ़ा, हमने तशय्युअ की किताबों से पढ़ ली सही रिवायतें, अहले सुन्नत में भी हमने हुक्म दिखाए कि उन तक नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम तक सलाम जाता है। वो करीब से सुन भी लेते हैं, बेईद से उन तक पहुंचाया जाता है। अब हम इसकी मजीद वजाहत करते ऐसा हैं, ये नीचे कीजिएगा काइंडली आगे। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की ये किताब है, इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। वो फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर गश्त करेंगे और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाएंगे। वो फरमाते हैं ये किताब मुस्नद इमाम अहमद में पाई जाती है, सुनन निसाई में हदीस पाई जाती है। वह सनदुहु हसनुन, इमाम इब्ने हिब्बान ने इसे सही, इमाम हाकिम ने सही उल इस्नाद, और इमाम जाबी ने भी उनकी मुवाफकत की, यानी सही करार दिया इस रिवायत को। आगे कीजिएगा काइंडली। और सिर्फ सलाम जब ऐसा है। पहुंचाया जाता है तो होता क्या है?
होता क्या है जब सलाम पहुंचाया जाता है? वो बाप बांधते हैं सलाम के मुतल्लिक एक रिवायत का तहकीकी जायजा। वो फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुझ पे सलाम कहे तो इतनी देर अल्लाह मेरी रूह लौटा देगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहुंचा दिया जाता, बाकायदा जवाब देते हैं और उस वक्त उनका रूह से इत्तिसाल कायम अहसन। होता है। ये फरमाते हैं इसकी सनद को हाफिज नबवी ने, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने, अल्लामा इब्ने क़य्यम ने, हाफिज इब्ने मुलक्कन ने सही और हाफिज इराकी हाफिज इब्न अल हादी ने जय्यद कहा है। हाफिज सखावी और हाफिज अजलूनी ने इस हदीस को सही करार दिया है। ये तमाम मुहद्दिसीन इस हदीस को सही मानते हैं कि नबी खातम पर सलाम पेश होता है, उन्हें पहुंचाया जाता है, उन तक सलाम पहुंचता है और वो जवाब भी देते हैं। आगे कीजिएगा काइंडली। जो लोग रिजाली बहसें करके इस हदीस को मशकूक करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने तवील बहस करके उसका रद्द करते हुए आखिरी नुक्ता क्या दिया, नतीजा क्या दिया, मालूम हुआ कि यह हदीस बहरहाल हसन दर्जे की है। लिहाजा इधर मुहद्दिसीन की सेहत के इकरार के बाद भी अगर कोई रिजाली बहसें करता है तो वो गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के रिसाला पढ़े, इन्होंने उन इश्कालात के भी जवाब देकर कहा कि ये रिवायत हसन ही है। आगे कीजिएगा काइंडली। ये तो सलाम की बहस थी। आगे दरूद के बारे में वो फरमाते हैं, दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होता है। वो कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़े, आप जहां भी होंगे दरूद मुझ तक पहुंचता रहेगा। फरमाते हैं मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद में रिवायत है, सनदहु हसनुन। हाफिज नबवी ने और हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने इसकी सनद को सही करार दिया और इब्ने तैमिया फरमाते हैं इसकी सनद हसन है, इसके तमाम रावी मशहूर सिका है। यानी सलाम भी उन तक पहुंचता है, दरूद भी उन तक पहुंचता है। आगे कीजिएगा काइंडली। आगे वो फरमाते हैं, हम्माद बिन अबू सलेमान कूफी कहते हैं, कोई शख्स जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो वो दरूद उसके नाम के साथ आप पर पेश किया जाता है। यानी ऐसे मुबम सी बात नहीं की जाती भाई किसी ने दरूद पढ़ा, नाम तक बताया जाता है फलां बंदे ने दरूद पढ़ा और नबी खातम फिर उसका जवाब भी देते हैं। वह सनदहु सहीयुन, मुझे इसकी जब सनद एक पिछली बार एक बंदे ने सवाल सही किया है। था, करोड़ों बंदे दरूद पढ़ते हैं तो कैसे पहुंचते हैं, इनसे पूछो कि ये कैसे पहुंचते हैं, नाम के हाँ, साथ ये पहुंच कैसे रहा है। पूछते हैं? वो अपने उलमा से पूछे कि कैसे पहुंचते हैं, मसलन नबी खातम ने जो एक फरमाया। 6 करोड़ बंदा मुसलमान दरूद भेज रहा है, उनके नाम के साथ जाता है, जो जी इस बंदे ने नाम बोला, तो आप बताएं कि रसूल खुदा को कैसे समझ और आ रही होती है। और हर लम्हे में दरूद असल पढ़ा में जा ये रहा है। ये लोग आगे जरा असल में ये लोग असल में ये लोग अपने आप से क्यास करते हैं नबियों को, लेकिन असहाब को सबसे बुलंद समझते हैं। ये इनका ऐसे ही। अकीदा है माशाल्लाह। अच्छा, जी आगे ये लोग इश्काल करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ सलाम की बहस आपने कर दी, ये तो सिर्फ दरूद की बहस कर दी। तो हमने कहा आपकी वो बहस तो खत्म हो गई ना कि नहीं जो फौत हो गया वो तो कलाम अब जी सुन ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो बहस खत्म हो गई कि अल्लाह ताला सुनाता है उनको। हम्म, ये बहस तो आपकी जी साबित हमने कर दी, शिया सुन्नी मुत्तफकुन अलैह सही हदीस की रोशनी में। अब रह गया क्या सिर्फ जी सलाम और दरूद का मसला है? ये तफसीर इब्न कसीर है जनाब, सूरह तौबा है जनाब, आयत नंबर 105 है। अल्लाह ताला हम्म, फरमाता है, कह दे तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह हम्म, आप देख लेगा और उसका रसूल और ईमानदार, और जरूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है, सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। इसकी तफसीर में हम्म, कुछ रिवायतें लाए हैं इब्ने कसीर, और जिन रिवायतों पर उन्होंने जरा नहीं किया, उनको इस आयत के खिलाफ करार नहीं दिया, ये कुरान के मिजाज के खिलाफ करार नहीं दिया। वो फरमाते हैं हदीस में वारिद है कि जिंदों के अमाल उन अमवात पर पेश किए जाते हैं जो उनके अजीजो अकारिब हैं या उनके कबाइल हैं और जो इस वक्त आलम बरज़ख में है, जैसा कि अबू दाऊद त्यालसी ने कहा है। आगे वो फरमाते हैं कि सल्त इब्न दीनार ने हदीस बयान की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुर्दा अकरबा और अशाइर पर उनकी कब्रों में पेश किए जाते हैं। अगर आमाल खैर होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, अगर बद हों तो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू अपनी अतात की उन्हें तौफीक अता फरमाए। आगे कहते हैं इमाम अहमद ने भी ये रिवायत नकल की कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुर्दा अकारिब और शायर पर पेश किए जाते हैं। अगर वो अच्छे अमल हों तो मुर्दे खुश हो जाते हैं, अच्छे ना हो तो कहते हैं ए अल्लाह तूने मौत क्या न दे जब तक तू इन्हें इन्हें भी ऐसी हिदायत न दे जैसी तूने हमें दी है। बुखारी से मरवी है कि हजरत आयशा ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान का अमले नेक तुम्हें पसंद खातर हो तो कहो कि ये जाओ अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल और मोमिनीन भी उससे वाकिफ हो रहे हैं। नबी खातम तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। अच्छा, ये रवायतें सारी नकल करते हैं इब्न कसीर और उस पर कोई जरा नहीं करते किसी भी लिहाज से, सनद मतन के लिहाज से। हम देखते हैं तशय्युअ क्या कहते हैं इस आयत की ठीक है। तफसीर में। लेकिन कमाल की तशय्युअ क्या बात नहीं कहते होगी जफर भाई
یعنی کہ ان کے جی اقربا جو ہیں وہ تو دیکھ لیتے ہیں مال، یہاں پہ نہ رسول خدا کا ذکر ہے، نہ اہل بیت کا ذکر ہے، جی اب دیکھتے ہیں تفسیر یعنی کہ عام تشیع عوام کی عام عام عوام پر پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. جی یہ اب یہ ہے جی، دیکھیں نہیں اوپر کریں، ان کو نام دکھائیں کانڈلی کتاب کا. یہ ہے مستدرک جی سفینت البحار. یہ اب تشیع کا ہم اس آیت کے متعلق پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں، تشیع کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. یہ ہے آیت اللہ العظمی علامہ الحاج شیخ علی نمازی شاہرودی صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی اس کتاب کی سابع جز اس کا سابع ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کی اس آیت میں بتا دیا کہ تمہارے اعمال اللہ دیکھتا ہے، نبی دیکھتے ہیں اور آئمہ دیکھتے ہیں. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ تو ظاہر ہے بذاتی قدوس ہے، وہ تو اپنے علم کے تحت دیکھتا ہے، اور نبی خاتم اور مومنین کو وہ آگاہ کرتا ہے. نیچے وہ لکھتے ہیں جیسا کہ الکافی کے اندر حدیث ہے کہ اعمال نبی اور امام پر پیش ہوتے ہیں، اور اس میں ایک روایت وہ ہے بسند صحیح بالاتفاق، اس کی سند کی میں تو کسی نے شک کیا ہی نہیں ہے تشیع میں نہ ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہاری نیکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، تمہاری برائیاں بھی پیش کی جاتی ہیں. آگے کیجیے گا جی کانڈلی. جی آگے صفحے پر وہ ایسے مزید بتاتے ہیں کس کتاب میں کیا روایتیں ہیں، اور اب روایتوں کا حکم وہ لگاتے ہیں. روایتوں کا حکم کیا ہے وہ پوری فہرست کی بات. وہ فرماتے ہیں ان روایتوں کا ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ یہ احادیث ہمارے ہاں متواتر ہیں، متواتر ہے. وَأَبْلَغُهَا إِلَى مَا بالکل فَوْقَ احسن. التَّوَاتُرِ. یہ احادیث ہمارے ہاں متواتر ہیں، اخبار احاد نہیں ہے یہ جو روایات ہیں. آگے کیجیے گا کانڈلی. یہ ہے جی موسوعۃ احادیث اہل البیت، تالیف ہے شیخ ہادی نجفی صاحب کی. یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس کی جلد نمبر 7 ہے. یہ فرماتے ہیں پہلی روایت، اوپر کیجیے گا کانڈلی پہلی روایت. یہ فرماتے ہیں پہلی روایت کافی میں ہے، کلینی میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی اور امام پر اعمال پیش ہوتے ہیں اس کو وہ پیش کرے. پہلی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ کلینی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومنین سے مراد کیا ہیں؟ ائمہ مراد ہیں، اور حکم لگاتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. دوسری روایت وہ الکافی سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو؟ آدمی نے ان سے پوچھا کہ ہم کیسے اذیت دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اعمال نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ تمہارے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم انہیں افسردہ نہ کرو بلکہ انہیں راحت پہنچاؤ، خوشی پہنچاؤ. وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند مؤثق ہے. تیسری روایت وہ لکھتے ہیں کہ یہ الکافی میں روایت ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتے ہیں، تمہاری نیکیاں اور برائیاں، اور فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. روایت نمبر 12 میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق یہ فرمایا، نہیں 12 اوپر صفحے جی، امام علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا، اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہیں جن پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند معتبر ہے. آگے روایت نمبر 14 کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں مومنین سے مراد ہم ہیں، فرماتے ہیں اس روایت کی سند معتبر ہے. روایت نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا مومنین سے مراد ہم ہیں، وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند معتبر ہے. روایت نمبر 17 آپ کریں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس میں شک کیا ہے؟ اور پھر امام علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کو پڑھا کہ ہاں تمہارے اعمال تو نبی خاتم پر اور مومنین پر یعنی ائمہ پر پیش ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند صحیح ہے. آگے کیجیے گا کانڈلی. وہ 20 روایتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کچھ روایات تو لکھ دی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عنوان میں روایات متعددہ ہیں، کثیرہ ہیں، بل متواترہ، کہ اس عنوان میں جو ہمارے پاس تشیع میں روایات ہیں وہ احادیث متواترہ ہیں جن کی صحت پر از لحاظ سند کوئی مناقشہ نہیں اور جس کے متن پر بھی کوئی مناقشہ نہیں، کیونکہ ہمارے اجماع ہے. تو یہ ہم نے تشیع سوسائٹ کی آپ کو تفصیل دکھا دی. ہم اب آپ کو تشیع کی ایک روایت اسی عنوان سے متعلق پڑھاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی روایت اہل سنت میں بھی پائی جاتی ہے. یہ بصائر الدرجات کتاب ہے جناب. بصائر الدرجات کتاب میں ایک باب ہے، یہ اس باب میں اس قسم کی 9 حدیث وہ لے کے آئے ہیں، ہم ایک اس کا ترک پڑھ رہے ہیں. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح سند کی روایت ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اپنے اصحاب کو کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے
اور जब मेरी वफात हो जाएगी तो वो भी तुम्हारे लिए खैर है। साहबा ने अर्ज किया कि कैसे, वफात कैसे खैर हो सकती है? नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, तो जो तुम नेक अमाल करते हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और जब तुम्हारे गुनाह देखूं तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा। ये रिवायत तशय्युब में सही सनद से बसार में मौजूद है। अब यही रिवायत इसी मतन के साथ क्या अहले सुन्नत में पाई जाती है। ये किताब है इरगामुल मुब्तदी, ये किताब है सैयदी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सदीक अल गुमारी साहब की, और तालीका है इस पर सैयद हसन बिन अली सकाफ का। अहले सुन्नत में वो फरमाते हैं ये सही रिवायत है कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमाल पेश किए जाते हैं। हाशिए में हसन बिन अली सकाफ फरमाते हैं जैसा कि सही हदीस में आया है, और ये वही हदीस है जो ऊपर हमने बसार दर्जात से पढ़ी, यानी अहले सुन्नत तुरुक से ये सही हदीस में आया है। वो फरमाते हैं जैसे कि सही हदीस में आया कि मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है, इसलिए कि तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश होंगे। जब अमाल नेक हों तो मैं अल्लाह की हम्द करूंगा, जब अमाल बुरे हों तो मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा। वो फरमाते हैं काल अल इराकी, हाफिज इराकी ने फरमाया इस्नादुहु जय्यदुन, यानी सही इसकी सनद है। हैसमी ने फरमाया रिजालु इस्नादुहु रिजालु सही, और सयूती साहब ने फरमाया कि इसकी सनद सही है। व कजा अली अल कारी व खफाजी, और मुल्ला अली कारी और खफाजी ने भी यही कहा है कि इसकी सनद सही है। आगे कीजिएगा जनाब। ऐसे रफुल मनारा, रफुल मनारा किताब है डॉक्टर मोहम्मद सईद बिन मोहम्मद ममदूह, इनकी किताब है जनाब। ये इसी हदीस को लिखकर कहते हैं कि सही हदीस में आया है कि नबी खातम ने फरमाया तुम्हारे अमाल मेरे ऊपर पेश होते हैं। आगे वो कहते हैं ये सही हदीस है, जैसा कि इराकी ने और हैसमी ने और स्यूती ने इसको सही कहा है। आगे कीजिएगा जनाब। ये आगे किताब है, ये अभी अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने सद्दीक उमारी साहब ने पूरा एक रिसाला सिर्फ इस हदीस की सेहत पर लिखा है कि अगर अहले सुन्नत में इस हदीस पर सनद के लिहाज से या मतन के लिहाज से कोई बंदा इश्काल करता है तो उन सब इश्कालात का जवाब दिया है इसने इस किताब में कि ये हदीस बिल्कुल सही है। ये क्या लिखते हैं जी, ये फरमाते हैं कि सही हदीस में क्या आया है। अब ये वाले क्या देते हैं, ये कहते हैं इस हदीस को इराकी ने सही कहा है, हैसवी ने सही कहा है, कुस्तुलानी ने सही कहा है, स्यूती ने सही कहा है, मुल्ला अली कारी ने सही कहा है, शाहब खफाजी ने सही कहा है। वो कहते हैं अन्ना रिजालु सनद कुल्लुहुम सिकातुन अला शर्तु सही, ये तो शर्त सही के ऊपर सनद इसकी सही पाई जाती है। तो हमने ये पेश कर दिया शाह साहब कि ये अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम को हम शफी करार देते हैं अपना। अब सवाल था कि हमारी बातें उन तक कैसे पहुंचती हैं, तो वो हमने शिया सुन्नी दोनों में दिखा दिया कि हमारे अमाल उन पर पेश होते हैं, वो मुतले हो जाते हैं कि हम उनसे क्या गुजारिशात कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक तो ये बात थी ना कि सुनते हैं या नहीं सुनते। आइए हजरत आयशा से पूछते हैं कि ये जो कब्र में चला जाता है तो ये मुनकते हो जाता है इसका ताल्लुक। ये है जनाब मिशकातुल मसाबी, हाफिज जुबैर अली साहब की जी तहकीम है। हदीस नंबर है 1771। हजरत आयशा बयान करती हैं मैं अपने उस हुजरे में जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है चली जाया करती थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला और मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहीं अपनी चादर उतार दिया करती थी, और मैं दिल में कहती थी वो तो मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे वालिद हैं। लेकिन जब हजरत उमर को उनके साथ दफन कर दिया गया तो अल्लाह की कसम मैं हजरत उमर से हया की वजह से अपने ऊपर अच्छी तरह चादर लेकर दाखिल होती थी। और हाफिज जुबैर अलज़ई फरमाते हैं इस्नादु सहीउन, सर जब एक बंदा कब्र में चला जाता है तो जब वो देखता ही नहीं है तो आप पर्दा क्यों कर फरमा रही, वो तो देखते ही नहीं, मुनक़ते हो गया। ये तो कहते हैं ना सुनता नहीं, हम कहते हैं देखता भी नहीं है ना। बीबी आयशा कहती है मैं हजरत उमर से पर्दा करती थी उनके दफन होने के बाद। माशाअल्लाह। अच्छा, अब जी यही हदीस आगे कीजिएगा। अब हम इस पर ज्यादा बहस नहीं करते, वो अहले सुन्नत खुद फैसला कर ले कि बीबी आयशा के इस बारे में क्या कॉन्सेप्ट जी था। जी ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल है जनाब, हमजा अहमद जैन साहब की 18वीं जिल्द है, जी वही हदीस है, सिर्फ हुक्म आपको दिखाना है। वो फरमाते हैं इस्नादु सहीउन, और वो कहते हैं सिर्फ मैं नहीं कहता, इमाम हाकिम ने कहा है सहीउन अला शर्तु शेखैन वाफक़ु ज़ाबी, ज़ाबी ने भी यही कहा है, और इमाम हैसमी कहते हैं कि ये जो है इसके रिजाल सही के रिजाल है। ये वही हदीस है जो हमने आपको दिखाई है। अब लोगों के ज़हन में आखिरी सवाल जी आता है, वही बात घूम फिर के, वो इय्याक नस्तईन कुरान में, सर वो सबको पता है इय्याक नस्तईन कुरान में, सबने उसकी तफसीर भी कर रखी है। तो शियों के हम आपको मुख्तसर तौर पर एक वहां चीज दिखा देते हैं, नीचे की जगह कर ली। ये वही हदीस है ऊपर वाली जो हमने सिर्फ हुक्म दिखाया मुस्नद इमाम अहमद जी से, इश्कात वाली हदीस है। यह है अल कौसर जी फी तफसीर अल कुरान, मोहसिन अली नजफी साहब की। वो फरमाते हैं इय्याक नस्तईन की तफसीर में फरमाते हैं गैर अल्लाह से इस्तिमदाद का मतलब ये होगा कि सिलसिला इस्तिमदाद अल्लाह ताला पर मुंतही न हो और उस गैरुल्लाह को इज़्न खुदा भी हासिल न हो। लेकिन अगर ये सिलसिला अल्लाह ताला पर मुंतही होता हो तो ये अल्लाह से बराह रास्त इस्तिमदाद की मुनाफी नहीं है। आगे सफ़े पर वो क्या लिखते हैं, अगर
خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے، تو ان سے استمداد در حقیقت خدا سے استمداد ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 پہ، کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول خدا کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا اس آیت پہ شامل ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، دو آیتیں لکھتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کیجیے گا، وہ کہتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا، سورہ توبہ کی آیت ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ دوسری آیت لکھتے ہیں اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ بہت کچھ عنایت کرنے اور دولت سے مالا مال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر کرنا کہ اللہ اور رسول نے بہت کچھ دیا ہے اور اللہ اور رسول نے دولت سے مالا مال کیا ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا اور بخشش اللہ سے ہٹ کر نہیں کہ شرک کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ یہ تو من فضل ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ لہذا قرآنی تصریحات کے مطابق جب یہ کہنا درست ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے مالا مال کر دیا، تو یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اب انہوں نے اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا حوالہ دیا تھا، اب ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت تشیع کی دکھاتے ہیں۔ میرات العقول ہے جناب، جز اس کا 18 ہے جناب، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے باب میں پہلی روایت ہے، حکم لکھتے ہیں علامہ باقر مجلسی حسن، ان کا صحیح روایت بالکل صحیح ہے جناب۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا جب تم نبی خاتم کی قبر مبارک پر جاؤ تو یہی آیت کی تلاوت کر کے کہو کہ یا اللہ جیسے تو نے فرمایا تھا نا ویسے اب میں آ گیا ہوں کہ اے رسول خدا اب میں آپ کو لے کر اپنے اور آپ کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ علامہ باقر مجلسی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، نیچے حاشیہ دکھائیے گا، وہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم لوگ نبی خاتم کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو، حاجت کو پیش کریں۔ آخری سوال جی ان کا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں یا علی مدد، آپ جو کہتے ہیں کہ جناب دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ اے اہل بیت کو پکارے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہمیں دکھا دیں، نمبر ایک۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اچھا کچھ آپ کی دعائیں ایسی ہیں فلاں دعا فلاں دعا فلاں دعا کہ اس میں تو امام علیہ السلام نے اس طرح دعا نہیں کی ہے کہ اے اہل بیت کو پکار کے سفارش کی ہو، تو لہٰذا آپ کا یہ موضوع صحیح نہیں ہے نا، یعنی کچھ روایات میں نہیں ہے اور یہ ہے کہ قرآن میں صریح طور پہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ یہ کتاب ہے ذکر مصطفیٰ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ کیوں یہ سوال غلط ہے؟ اس لیے بس یہ یہاں پہ روکیے گا، میں بتاؤں یہ اس لیے سوال غلط ہے کہ سر ہم کہتے ہیں کہ یہ استحباب ہے، مستحب ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جائے، یہ واجب نہیں ہے اور مستحب لازم نہیں ہے کہ قرآن میں ثابت ہو اور ہر جگہ پہ اس کو ثابت کیا جائے، مثلا دعا کے استحباب کو ہر جگہ ثابت کیا جائے۔ یہ وہ ہیڈنگ بنتے ہیں دعا میں درود پڑھنا مستحب عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ایک شخص نماز میں دعا مانگ رہا تھا، اس نے درود نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اسے یا کسی اور کو بلا کر فرمایا دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھ لیا کریں، اس کے بعد جو چاہے مانگتے رہیں۔ یہ کہتے ہیں مسند احمد، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی میں روایت ہے، سند حسن، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان نے صحیح، امام حاکم نے امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، حافظ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ آگے وہ کیا فرماتے ہیں، اگلے صفحے پر جائیے گا، وہ فرماتے ہیں حافظ نووی نے فرمایا کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ دعا کو حمد اور درود کے ساتھ شروع کرنا اور اس طرح اختتام کرنا مستحب ہے۔ اب بتائیے کہ دعا کے استحباب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اس میں درود پڑھیں، تو کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اس میں درود پڑھا کریں؟ نہیں، ہم کہیں کہ آپ قرآن سے دکھاؤ۔ اچھا دوسرا، کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے جو نبی خاتم کی دعاؤں کو اہل سنت جمع کیا گیا ہے، حسن مسلم، اس کے اندر آپ دیکھ لیں نبی خاتم کی انہوں نے دعاؤں کو جمع کیا ہے، تو کیا نبی خاتم کی ہر دعا میں یہ درود کے الفاظ ہیں؟ نہیں ہے۔ تو کیا میں ان دعاؤں کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر دعا میں درود مستحب تھا تو یہ نبی خاتم کی 10 دعائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں درود نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ استحباب ختم ہو جائے گا؟ اب یہ ثابت نہیں رہے گا؟ نہیں، ثابت رہے گا۔ تو آپ پہلے سمجھیے کہ استحباب کی دلیل ہوتی کیسی ہے اور اس کا انکار اگر کیا جائے تو کن اصولوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں وہ مستحب لکھا ہوا ہو، یا یہ کہ اگر دو دعاؤں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ درود نہیں پایا جاتا، تو اب یہ کہ درود پڑھنا مستحب ہے ہی نہیں دعا میں، کیونکہ وہ دو دعائیں نبی خاتم نے فرمائی ہیں ارشاد۔ یا قرآن میں کتنی دعائیں ہیں جو مومنین کی دعائیں ہیں، نبی خاتم کی دعائیں، اس میں درود نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر مستحب ہوتا تو اس میں لازم درود لکھا ہوا ہوتا؟ بھائی یہ استحباب کا مسئلہ ہے۔
تو لہٰذا ہم جس طریقے سے دعا کرتے ہیں ہمارے پاس حدیث متواترہ ہیں، ہمارا اجماع ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کرو اور ان کو اپنا شفیع قرار دو، ان کو مخاطب کرو، اور یہ استحباب کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ثابت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے اشکالات یہ شرک کے زمن میں کرتے تھے سر، وہ اصلا شرک بنتے ہی نہیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ بحث رہتی ہے کہ یہ جائز ہے یہ جائز نہیں، وہ شرک کے زمرے میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ بہترین شفاعت اور سفارش شرک کے زمرے میں نہیں آتی۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی تفصیلات جس نے دیکھنی ہو تو ہم نے مستقل ویڈیوز میں اپنی تشیع کی روایات کو جزاک وہاں اللہ۔ پیش کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔